لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل ہم نے عمرے کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس فعل پر عمرہ تمام ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے. حج تمتع کرنے والے حج کے مہینوں میں احرام کے ساتھ جب میقات کراس کرتے ہیں تو پہلے عمرہ کرتے ہیں. عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں اور باقی دن مکہ میں گزارتے ہیں، یا بعض لوگ اس دوران کچھ دن مدینہ میں گزار کر واپس آتے ہیں. یہ دن بہت قیمتی دن ہوتے ہیں. انسان جب اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، عبادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو اس کو اپنی پوری توجہ پھر اللہ ہی کی طرف رکھنی چاہیے اور اس وقت کو اچھی طرح استعمال کرنا چاہیے. مکہ ہو یا مدینہ، دونوں جگہ مسجد میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب عام نمازوں کی نسبت بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ باقی کاموں کے مقابلے میں نمازوں کی پابندی جماعت کے ساتھ، خصوصاً مردوں کے لیے، اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں. پوری کوشش کے ساتھ وقت سے پہلے مسجد پہنچ جائیں تاکہ تحیت المسجد ادا کر سکیں، اذان سن سکیں، اس کا جواب دے سکیں. پھر اذان اور اقامت کے بیچ کے وقت میں سنت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف دعائیں مانگیں، کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس لیے خاص طور پر دن کا ٹائم ٹیبل وہاں رہتے ہوئے اس طرح بنانا چاہیے کہ نمازوں کے اوقات کی حفاظت ہو سکے. ویسے تو ساری زندگی میں یہ کرنا چاہیے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی. لیکن چونکہ وہاں جا کر انسان ایک ٹریننگ سے بھی گزر رہا ہوتا ہے، ایک تربیتی مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے، تو اس میں انسان کو سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ اس کا فوکس نماز پر ہی ہونا چاہیے، تاکہ کسی نماز کی ایک رکعت بھی نہ چھوٹے اس سے. یعنی اپنے تمام تر معمولات، سارا اسکیجول اس طرح بنے کہ پوری نماز ادا ہو سکے. پھر اسی طرح نماز کے بعد بھی اگر انسان حرم میں بیٹھے تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، لوگوں سے میل ملاقات کرے، مختلف لوگوں کو آبزرو کرے، ان سے کچھ سیکھے، کچھ ان کو سکھائے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، تو یہ تمام چیزیں سفر حج کا ایک حصہ ہے. اور زیادہ سے زیادہ وقت، یعنی حج تو چند مناسک کے ادا کرنے کا نام ہے، لیکن مکہ اور مدینہ میں اپنی موجودگی کے وقت کو غنیمت جانیں کہ معلوم نہیں یہ وقت دوبارہ ہاتھ آئے یا نہ آئے. اس لیے بازاروں میں گھومنے پھرنے، ادھر ادھر کی شاپنگ کرنے، یا لوگوں سے ملاقات کرنے، یا اور چیزوں کی طرف دھیان کرنے کی بنسبت زیادہ زیادہ عبادت کی طرف توجہ رہے. نمازوں، قرآن پاک کی تلاوت اور اذکار کے علاوہ کثرت سے طواف کرے. نفلی طواف دن میں جتنی دفعہ چاہے انسان کر سکتا ہے، اللہ یہ کہ آخری دنوں میں بہت رش بڑھ جاتا ہے حج کے قریب ترین دنوں میں، تو اس میں پھر خواتین کو ذرا پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً ایسے اوقات میں جب بہت رش ہو. اس کے علاوہ حج کے کچھ آداب ہیں جنہیں ملحوظ رکھنا چاہیے. ہر چیز کے کچھ مینرز ہوتے ہیں. کسی بھی جگہ رہنے، کسی بھی جگہ پر جانے میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں وہ ہم سب کو عام طور پر معلوم ہوتی ہیں، یا جانے سے پہلے ہم معلوم کرتے ہیں. عموماً ہم مناسک تو سیکھتے ہیں، لیکن روزمرہ زندگی میں وہاں دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنا کس طرح ہے،
کیسے بہیو کرنا ہے، کیسے معاملات رکھنے ہیں، کیسا اخلاق ہونا چاہیے، اس چیز کی عموماً پرواہ نہیں کی جاتی. تو اس طرف توجہ بھی بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں حج کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. اور اسی طرح وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. جاتے ہوئے ساتھ تقوی لے جائیں، اور وہاں پر جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے وہ رفث، فسوق اور جدال ہے. ان سب چیزوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ وہ کون سی ایک خاص کوالٹی ہے کہ جو انسان کے اندر آ جائے تو ان چیزوں سے بچ سکتا ہے؟ کوئی نام لے گا اس کا؟ صبر. صبر آ جائے تو پھر ہی انسان لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد سے اور جدال سے اور فسوق سے اور رفث سے بچ سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے. انسان انسانوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا. ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کی وجہ سے ہی خوش ہوتے ہیں، اور انہی کی حرکتوں کی وجہ سے یا تکلیف دہ حرکتوں کی وجہ سے ہم غصے میں آتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں یا اداس ہوتے ہیں. تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اکیلی بھی نہیں رہ سکتی، لیکن لوگوں کے ساتھ رہنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. ہم کسی حال میں بھی راضی نہیں ہوتے، اور یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے ہم سب کا. جن لوگوں سے ہمیں فائدے پہنچتے ہیں ان سے نقصان بھی پہنچتے ہیں، اور جن سے کبھی تکلیف پہنچتی ہے ان سے خوشیاں بھی ملتی ہیں. اس لیے ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا اگر ہم واقعی زندگی کے سفر میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور خصوصاً حج کے سفر میں. جب بھی کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو یہ کہہ کے صبر کر لے، یا یہ سوچ کے صبر کر لے کہ اس شخص سے فلاں اور فلاں فائدہ بھی تو مجھے پہنچا ہے. جب ہم کسی کے احسانات یاد رکھتے ہیں تو ہمیں اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف بہت کم محسوس ہوتی. اور پھر ان الحسنات یذہبن السیئات، لوگوں کے اچھے رویوں کو یاد رکھنا ان کے تکلیف دہ رویوں کو بھلا دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے اجر و ثواب میں کہیں زیادہ ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا کہ ان کی تکالیف پر صبر کرنے کی نوبت آئے. جب آپ ملیں گے ہی نہیں کسی سے تو آپ کو تکلیف ہی نہیں پہنچے گی. جب تکلیف ہی نہیں پہنچے گی تو آپ صبر کہاں کریں گے؟ صبر کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تو صبر نہیں ہوگا تو اجر کہاں سے آئے گا؟ تو اس لیے اس اجر تک پہنچنے کے لیے لوگوں سے ملنا جلنا ضروری ہے. لوگوں کے علاوہ ہماری روزمرہ کی جو مشغولیات ہیں یا مصروفیات ہیں، اور روزمرہ کے پروگرام کا لازمی حصہ وہ کھانا پینا ہوتا ہے، جو حج میں بھی جاری رہتا ہے. عام طور پر لوگ وہاں کھانے پینے کی شکایات کرتے نظر آتے ہیں یا تبصرہ کرتے رہتے ہیں کھانے پر. کھانے سے پہلے اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ کہاں سے کھائیں گے، کیا کھائیں گے. جب کھانا سامنے آتا ہے تو کچھ اس وقت باتیں بناتے ہیں، کچھ کھانے کے بعد. کیا ہم ان تبصروں سے رک نہیں سکتے؟ رک سکتے ہیں اگر ہماری زندگی میں کوئی اعلیٰ مقاصد ہو. تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کے ساتھ ساتھ شکر. جو بھی ملے اسے کھا لیں اور شکر ادا کریں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھا کر اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا ایک گھونٹ پیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. تو کھا پی کر کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے جو بھی ملے. اگرچہ یہ باتیں میں حج کی مناسبت سے کر رہی ہوں، لیکن ان کو آپ یہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، خصوصاً اگر آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہو. کیونکہ ہاسٹل میں رہنا بھی ایسے ہی جیسے حج پہ جا کے رہنا. وہاں بھی اسی طرح لوگ ایک ایک کمرے میں کئی اکٹھے ہی رہ رہے ہوتے ہیں، اور ہر وقت ایک ہجوم کا سا سما ہوتا ہے. پھر سکینت اختیار کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن فرمایا ایھا الناس علیکم بالسکینۃ فإن البر لیس بالایداع.
صحیح بخاری۔ لوگوں، آہستگی اور وقار کو اپنے اوپر لازم کر لو، اونٹوں کو تیز دوڑانا کوئی نیکی نہیں، نہیں ہٹو بچو، شور ہنگامہ، پش کرنا، چیخنا چلانا، یہ مسلمان کے اخلاق کے منافی ہے۔ اور چال میں بھی وقار ہونا چاہیے، گفتگو میں وقار اور ٹھہراؤ ہونا چاہیے، معاملات کے اندر بھی اسی طرح شودی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا مجھے اردو اور انگریزی نہیں آتا۔ کچھ لوگ اعتدال میں نہیں رہتے، یا وہ غصے میں بھڑک رہے ہوتے ہیں یا وہ خوشی سے نہال ہو رہے ہوتے ہیں۔ بھائی درمیان میں رہو، ٹھہر جاؤ، سکینت اختیار کرو۔ خصوصاً عورتوں کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن کوشش کرنے پر آپ یہ عادت اور سیرت اختیار کر سکتے۔ آپ ہی میں کچھ لوگ میں دیکھتی ہوں کہ ان کے اندر ماشاءاللہ بے پناہ ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھا کریں کہ وہ کس طرح بات کر رہے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیونکہ انسان دیکھ کر بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ پھر اپنی ذات سے دوسروں کو سکون اور تسلی دینا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسروا ولا تعسروا وسکنوا ولا تنفروا، آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو، لوگوں کو تسلی اور سکون دو، نفرت نہ دلاؤ۔ یعنی جہاں چاروں طرف آپ کے لوگ ہی لوگ ہوں، وہاں پر آپ کے لیے نیکی کرنے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ آپ اس نگاہ سے لوگوں کو دیکھیں کہ کہاں، کس وقت، کب، کیسے، کس کے کام آ سکتا ہوں، میں کسی کی کیا مدد کر سکتا ہوں، کیا خدمت کر سکتا ہوں، کسی کو کوئی بھلی بات بتا سکتا ہوں، کسی سے کوئی تکلیف دور کر سکتا ہوں، کسی کو آرام پہنچا سکتا ہوں۔ لیکن یہ سارے کام کرتے کرتے ساتھ ہی ذکر اذکار جاری رہنے چاہیے۔ بعض لوگ جب دوسروں کی مدد کرنے لگتے ہیں تو ادھر ادھر کی فضول باتیں شروع کر دیتے ہیں، وہ کوئی غیبت شروع کر دیتے ہیں، کسی پہ تبصرہ، کسی پہ ہنس رہے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو اس کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ یا تو اچھی بات کریں، آپ پھر خاموش رہیں، اور خاموشی سے بہتر ہے اللہ کا ذکر۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین حج کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ سب سے اچھا حج کون سا ہے؟ جس میں کثرت سے اللہ کا ذکر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر العمل ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، بہترین عمل یہ ہے کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب عام دنوں میں ہمیں کثرت سے ذکر کی عادت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا۔ یعنی اگر آپ اللہ کا بہت ذکر کریں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، اور اس کو خوش قسمت سمجھتے ہم جس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ پھر امیر کی اطاعت۔ وبرہ کہتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، میں کنکریاں کس وقت ماروں؟ تو انہوں نے فرمایا، جب تمہارا امام مارے تو تم بھی مارو۔ عموماً گروپس میں حج ہوتا ہے، چاہے فیملی کا ہو یا کسی ملک سے جب آپ جا رہے ہو تو اس وقت اکٹھے حج کر رہے ہو، تو اس میں ہر شخص کو اپنی الگ الگ راہ نہیں پکڑنی چاہیے، اور اپنی مرضی سے قافلے سے ادھر ادھر نہیں بھٹک جانا چاہیے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ اتنے رش میں کوئی کچلا جائے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، کچھ ہو جائے، اور پھر آپ کو کوئی پہچانتا نہ ہو، جانتا نہ ہو، تو کتنی مشکل ہو، یا آپ راستہ ہی نہ کھو بیٹھیں، یا غلطی سے کسی لمبے راستے پہ نہ پڑ جائیں اور بلا وجہ کی مشقت میں پڑ جائیں، اور آپ بہت سی اور دیگر خیر سے محروم ہو جائیں۔ تو اس لیے حج کے سفر میں اور کسی بھی اجتماعی سفر میں، خواہ کوئی ٹرپ ہو، کیا کرنا چاہیے؟ انسٹرکشنز کو غور سے سننا چاہیے اور ان کو فالو کرنا چاہیے، چاہے وہ گروپ ٹائم ہو یا کلاس روم ہو یا سفر میں ہو یا پھر حج پہ ہو۔ آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ بہت سے ممالک کی گروپس اتنے آرگنائزڈ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ لباس تو چھوڑو، ان کے جو بیگز ہوتے ہیں وہ بھی ایک سائز کے اور ایک رنگ کے اور ایک طرح کے سٹریپ سے بندھے ہوئے، جس طرح اس وقت آپ لوگ مختلف رنگ کے سٹریپس پہنے ہوئے ہیں اپنے آئیڈینٹی کارڈ کے ساتھ۔ تو اسی طرح حج پر بھی لوگ بہت ہی آرگنائزڈ وے میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی مرضی کرنے میں سہولت تو بہت ہوتی ہے، لیکن بتائیے کہ کیا ہمیشہ ہی سہولت ہوتی یا مشکل بھی ہوتی ہے؟ کبھی کیا مشکل ہوتی؟ کیا مشکل ہوتی؟
اپنے گروپ کے ساتھ جاتا ہے اور اپنی مرضی سے بغیر کسی انسٹرکٹر کو بتائے وہ چلا جاتا ہے اور گروپ کہیں اور چلا جاتا ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں جو پورا حج کے دورانیے میں اکیلے بیٹھے رہتے ہیں, نہ وہ اس جگہ سے کہیں اور جا سکتے ہیں, ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا, اور اکثر بزرگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. بالکل. جی ہاں, ایک دوسرے کی سپورٹ نہیں ملتی. ہم اپنے علاوہ دوسروں کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں, کیونکہ وہ بیٹھے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب لوگ واپس آئیں اور ہم اگلا سٹیپ شروع کریں. تو اس لیے اس سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے کہ جہاں بھی آپ اکٹھے ہو کر جائیں, اکٹھے ہو کر رہیں, تو جو وقت بتایا جائے, جو جگہ بتائی جائے, اس کی پابندی کریں, ورنہ آپ خود کو بھی مصیبت میں ڈالیں گے اور دوسروں کو بھی. پھر لڑائی جھگڑے سے بچنا. بہت زیادہ مواقع ہوتے ہیں وہاں لڑنے کے, لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مینشن کیا ولا جدال, لڑنا تو ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا تو ان کے ایک خیر خواہ نے خبر دی کہ میں کعب بن لؤی اور عامر بن لؤی کو پیچھے چھوڑ کر آ رہا ہوں, جنہوں نے حدیبیہ کے پانی کے ذخیروں پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا ہے. ان کے ساتھ بکثرت دودھ دینے والی اونٹنیاں اپنے بچوں کے ساتھ ہیں. وہ آپ سے لڑیں گے اور آپ کے بیت اللہ پہنچنے میں رکاوٹ بنیں گے. لیکن آپ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے, ہم صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں. تو جو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے, یعنی حج یا عمرے کے سفر میں, یہ بالکل پیسفل سفر ہوتا ہے. کوئی آپ سے لڑنا بھی چاہے یا لڑائی چھیڑے بھی تو آپ اس کو موقع نہ دیں. بعض لوگوں کو پیچھے سے عادت ہوتی ہے اور ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک وہ لڑ نہ چکیں, تو پھر وہاں اگر موقع نہیں ملے تو ان کا موڈ آف رہتا ہے. تو پھر جب پتہ ہو ایک شخص کی عادت کا کہ اس کو لڑنے کی عادت ہے اور اس سے آپ آرام سے بھی کوئی بات کریں گے تو لڑ کے ہی جواب دے گا, تو بس بات کو سمجھ لیں کہ اس نے لڑنا ہے, اور ایکسپیکٹ کیا کریں کہ میں سیدھی بات بھی کروں گے تو یہ الٹا جواب دے گا. ہوتا ہے نا, ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. تو جب زندگی میں آپ لوگوں کے مزاج سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو معاملہ کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. جس چیز کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے جب وہ سامنے آ جاتی تو آپ کہتے ہیں تو نارمل ہے, سو واٹ, یہ تو ہونا ہی تھا. پہلے سے آپ انتظار میں ہوتے اچھا وہ کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر اس سفر میں بھی آپ کا ساتھ کچھ ایسے لوگوں سے ہو جائے کہ جو بد اخلاق ہوں, بد زبان ہوں, بدتمیزی سے بات کرتے ہوں, اور آپ کو معلوم ہے یہ عادتیں بچپن سے پڑ جاتی ہیں لوگوں کو نا, بعض اوقات بڑے ہو کر بھی نہیں جاتی. وہ کسی بھی مقام پہ پہنچ جائیں لیکن ان کے پھر اخلاق نہیں بدلتے, کیونکہ وہ ان ماحول کی پیداوار ہے نا. بعض اوقات ان کے بس کی بات نہیں ہوتی, ان کو سمجھ بھی نہیں ہوتی وہ کیا بول رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, احساس بھی نہیں ہوتا. چھوٹ چھوٹ کے تانے دیتے جاتے ہیں اور وہ اس کو اپنے بڑی سمارٹنیس سمجھتے ہیں, حالانکہ انتہا درجے کی بد اخلاقی ہوتی. اور خصوصاً اگر لوگوں کو یہ پتا ہو کہ آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں یا آپ دین پر چلنے والے ہیں, اور پھر آپ سے یہ بد اخلاقیاں سرزد ہو رہی ہوں, تو آپ دین کو بھی, قرآن کو بھی, باقی چیزوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں. حالانکہ دین یہ تعلیم نہیں دیتا. یہ لوگوں کے اپنے اخلاق, مزاج, ان کے خاندان, ان کے ماحول ہوتے ہیں جن کا وہ رنگ چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اوپر. تو جب کوئی لڑنے جا رہا ہو تو پھر کنارہ کشی کر لیں. مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ جا رہے تھے. ابھی آپ راستے میں تھے کہ آپ نے فرمایا خالد بن ولید قریش کے سواروں کے ساتھ ہماری نقل و حرکت کا اندازہ لگانے کے لیے مقام غمیم میں مقیم ہے, اس لیے تم لوگ داہنی طرف ہو جاؤ. بس اللہ کی قسم خالد کو ان کے متعلق کچھ بھی علم نہ ہو سکا. یعنی وہ پتہ چلانے کے لیے کس طرح مسلمان جا رہے ہیں وہ دیکھنا چاہتے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رستہ ہی بدل دیا. جب آپ کو پتہ ہو کہ لڑنے والا وہ سامنے سے آ رہا ہے تو آپ کیا کریں؟ بہادری کا مظاہرہ کریں, آستینیں چڑھانے لگیں؟ نہیں, رستہ بدل دیں. لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. یعنی یہ تو اس صورت میں جب کوئی آپ سے لڑنے آ رہا ہو, لیکن آپ خود جب معاملہ کریں تو اچھی طرح کریں. حدیث میں آتا ہے جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو, برائی کے بعد بھلائی کرو تاکہ وہ اسے مٹا دے, اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. ہم انسان ہیں, غلطی, کمی, کمزوری ہم سب سے ہو جاتی, لیکن اس کے بعد کوشش کریں کہ پھر اچھا سلوک کر لیں, حسن اخلاق سے معاملہ کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو. یعنی آپ جب اس سے بات کریں تو آپ کو یہ اطمینان ہو کہ اس شخص سے مجھے خیر ہی ملے گی, کوئی بھلائی نصیب ہوگی, اور اس کے شر سے امن ہو. اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو. پھر زبان کی حفاظت, اس پہ خصوصی دھیان دیں.
اس کو لاک میں رکھیں، ناشکری کے جملے نہ بولے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے بارے میں سوچتا نہیں، جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کے گرتا ہے جتنا مشرق و مغرب کے بیچ میں دوری۔ تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے بات کریں، اور اگر کوئی بات کر کے آپ کو خلش شروع ہو جائے تو استغفار کر لیں، اور آئندہ ان جملوں پر چیک رکھیں کہ پھر ایسی بات نہیں کریں گے۔ جب ہم کثرت سے ذکر کریں گے اور خاموش رہیں گے تو پھر ایسی نوبت ویسے ہی کم آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو فائدہ مند بات کرتا ہے یا پھر خاموش رہ کر سلامت رہتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک مصنوعی خاموشی طاری کر لیں، جب ضرورت کے موقع پر بھی کوئی نہیں بولتا اس سے بھی دوسروں کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو اس پریشانی سے بھی دوسرے کو بچانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے جو فائدے کی بات کرے، یعنی فائدے کی بات کرنے والے پر اللہ کی رحمت ہے۔ یا پھر اگر نہیں ہے کوئی فائدے کی بات، کام کی بات، تو خاموشی اختیار کر کے سلامت رہیں۔ پھر نظروں کی حفاظت، کیونکہ حج کے لیے کثرت سے مرد اور کثرت سے عورتیں گئی ہوتی ہیں اور باہم اختلاط بھی بہت ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ کسی نامحرم پر نظر نہ پڑے، یعنی آپ چلیں اس طرح کہ جیسے آپ کے آس پاس کوئی بھی نہیں، فوکس کریں اپنے منزل پہ، اپنے مقصد پہ۔ تو ہر ناجائز غیر ضروری چیز پہ فوکس نہ کریں، اس پہ توجہ نہ دیں، چیزیں نظروں سے آگے سے گزریں گی، لوگ گزرتے جائیں گے، نظر ٹھہرائیں نہیں کسی پہ۔ میں نے ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ نظروں سے اگنور کرنا کیا ہوتا ہے، کس طرح انسان اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ لوگوں کے ہجوم میں، بھیڑ میں، جب چاروں طرف بھی مرد ہوں تو بھی آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ آپ نے اپنی نگاہ کی حفاظت کس طرح کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، 3 افراد کی آنکھیں روز قیامت آگ کو نہیں دیکھیں گی، ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور سے نظروں کی حفاظت کی، یعنی کسی کے سطر پہ نظر نہیں ڈالی، یا عورت مرد کے چہرے کو یا مرد عورت کے چہرے کو نہ دیکھے۔ تو جو اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ پھر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت اللہ کا کام ساتھ ساتھ کرتے جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس سے نہ روکیں تو ان قریب ان سب کو اللہ کا عذاب گھیر لے گا۔ تو ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں، زبان سے بھی روک سکتے ہیں، اور مختلف طریقے سے سمجھا کے بھی لوگوں کو، مثلا کوئی لڑ رہا ہے تو اس کو بیچ میں صلح کرا دیں، کوئی اور چھلکا پھینک رہا ہے، پانی گرا رہا ہے، پانی بچے ضائع کر رہے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے، بعض لوگ پانی ایک کپ میں پینا چاہیے 2 اکٹھے میں پینا شروع کر دیتے ہیں، پی کے نیچے پھینک دیتے ہیں، بہت سے غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ ان کو اپنے عمل سے بھی بتا سکتے ہیں، خود آگے بڑھ کے ان چیزوں کو ٹھیک کر کے بھی، روک کے بھی۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ جا رہے تھے، ایک عورت نے آپ کو راستے میں روک کر ایک سوال کیا، اس کے پاس بچہ تھا، اس نے آگے بڑھا اور کہا، یا رسول اللہ کیا اس پر بھی حج ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ اگر تم اس بچے کو حج کراؤ گی تو تمہارے لیے اس کا اجر ہے، فرض نہیں ہے بچے پہ، لیکن اگر بچہ ماں کے ساتھ حج کرتا ہے تو ماں کو اجر ملے گا اس کا، تو 1 نہیں 2 حج ہو جائیں گے ایک ہی سفر میں۔ پھر اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرنا، فی سبیل اللہ خرچ کرنا، کیا اجر ہے اس کا معلوم ہے آپ کو؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، تو حج کیا ہے؟ فی سبیل اللہ سفر ہے، تو ساتھیوں پہ خرچ کرنا، وہاں کے لوگوں پہ خرچ کرنا، کسی بھی اعتبار سے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یہ کوئی صدقہ خیرات نہیں، ویسے ہی خوش دلی کے ساتھ خیر اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، عام خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ اس کو مثال کیا ہے قرآن مجید میں؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، ایک دانہ جس سے 7 بالیاں نکلیں اور پھر ہر بالی پہ 100 دانے ہوں، تو گویا ایک دانہ ملٹیپلائی ہو کر 100 دانے بن گیا۔ تو 1 روپیہ یا 1 ریال آپ خرچ کریں گے تو 700 کے برابر ہو جائے گا، اس لیے خوش دلی کے ساتھ خرچ کریں۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے،
اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو وہ انعامات برقرار رہتے ہیں، اور اگر وہ رک جائیں تو وہ ان سے سلب کر کے دوسروں کو دے دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا سمجھ آیا؟ جی، باقیوں کو دے، یعنی کچھ لوگوں کے پاس جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اب فوراً سوچیں میرے پاس دوسروں کے مقابلے میں کیا زیادہ ہے، کچھ بھی جو سوچ سکیں آپ، کوئی سکل، کوئی نالج، کوئی مال، کوئی ٹائم، انرجی، طاقت، کوئی بھی چیز، وہ اللہ نے آپ کو اس لیے دی ہے تاکہ آپ دوسروں کو دے سکیں، آپ دوسروں کو دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان ساری نعمتوں کو درختوں کے ساتھ نہیں لٹکاتے، کچھ تو لٹکا دی ہیں لیکن ساری چیزیں درختوں کے ساتھ نہیں لٹک سکتی، وہ بندوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں۔ جو مومن ہوتے ہیں نا شجرہ طیبہ، تو ان اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ وہ نعمتیں لٹک رہی ہیں۔ اب ان کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے پھلوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ تو یہ اللہ نے آپ کو یہ پھل اس لیے دیے، یہ بہاریں اس لیے لگائی ہیں آپ کو تاکہ آپ سے دوسرے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ دوسروں پہ خرچ کرتے جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو اللہ اور دیتا جائے گا، اور سپلائی آتی جائے گی، آتی جائے گی، آتی جائے گی، اور زیادہ بڑھا دے گا۔ لیکن اگر آپ نے روک دیا تو کیا ہوگا؟ اللہ بھی روک دے گا۔ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم عام طور پر جو نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے اس سے دوسرے کو فیض پہنچانے میں بخل کرتے ہیں، یعنی یہ تو میرے لیے، دوسرے کو کیوں دوں؟ اور بعض لوگ تو اپنے ہنر چھپاتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چل جائے، ورنہ یہ ہمیں کام دے دیں گے، ہمیں یہ کام کرنا پڑ جائے گا۔ ہونا کیا چاہیے کہ جو کام ہمیں آتا ہو ہم دوسرے کو کہیں، جیسے حضرت انس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلیم آئی تھی، یا رسول اللہ یہ میرا بچہ لکھنا جانتا ہے، آپ اس سے کام لیں، یعنی اس کے پاس یہ اسکل ہے، آپ اس کو اپنی خدمت میں رکھیں۔ ہم میں سے اگر کسی کو لکھنا آتا ہو یا کوئی بھی کام، کسی بھی قسم کا آرٹ، تو عموماً ہم آگے دینا نہیں چاہتے، تو لوگ خود کر لینا، لوگ خود سیکھ لینا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں جو کچھ بھی اللہ نے ہم کو دیا، کوئی بھی چیز ہمارے تو کوئی بہت کمال تھا، وہ بہت بڑی خوبی تھی جو ہمیں مل گیا، یہ احسان تھا اللہ کا، فضل تھا، تو اس کو روکے نہیں ورنہ رک جائے گا۔ حضرت اسماء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا لا تو کی فیو کا علیہ کی، روکنا مت ورنہ تم روک لی جاؤ گے، تمہاری تھیلی باندھ دی جائے گی۔ تو اس موقع پہ سب سوچیں وہ کون سا کام ہے جو میں دوسروں کی نسبت بہتر کر سکتی ہوں، اور مجھ پر اللہ کا فضل ہے اور مجھے وہ آتا ہے اور میرے ساتھ والوں کو نہیں آتا، کیوں نہ میں ان کو بھی سکھا دوں، کیوں نہ میں ان تک بھی خیر لے جاؤں، کیونکہ الٹیمیٹلی تو وہ آپ ہی تک واپس پہنچے گی۔ تو کوئی بھی نیکی کا کام جو آپ کر سکتے ہو اور کسی بھی وجہ سے، خواہ وہ کوئی غصہ ہو، خواہ کوئی عداوت ہو کسی کی، یا بخل ہو، یا حسد ہو، یا کوئی ضد ہو، کسی بنا پر بھی اگر آپ روک لیتے ہیں نا تو آپ سے نیکی کے مواقع چھن جاتے ہیں، آپ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ کسی اور کو نواز دیتا ہے، اللہ کسی اور سے کام لے لیتا ہے۔ اچھا چھوٹی چھوٹی مثالوں میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ کی امی پوچھ رہی ہیں وہ فلاں چیز کہاں ہے اور آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ چپ بیٹھے، کیوں؟ کہ وہ کہیں گے اٹھو لا دو مجھے، تو میں نے اٹھنا کوئی نہیں۔ تو بعض اوقات ہم صرف اپنی جان بچانے کے لیے بھی کچھ چیزوں کا اظہار ہی نہیں کرتے، تو وہ مجھ پہ آ پڑے گی، کیونکہ جو بولے وہی کنڈا کھولے، اس لیے مشورہ ہی نہ دو۔ پھر دوسرے حجاج کی مدد کرنے میں کیا کیا ہو سکتا ہے، مثلا ان کا سامان اٹھانے یا رکھنے میں مدد دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا کوئی دکھ دور کیا، اللہ عز و جل اس سے قیامت کے روز کا کوئی دکھ دور کر دے گا، اور جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے۔ پھر شاعر اللہ کی تعظیم کرنا، شاعر اللہ کی تعظیم کرنا یہ بھی حج کے آداب میں سے ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کیا کیا شاعر اللہ ہیں، مثلا جتنے بھی مناسک ہیں وہاں، خاص طور پہ مسجد ہے، کعبہ شریف ہے، اس کے آس پاس کی جگہ ہے، تو وہاں شور ہنگامے سے بچنا، لڑائی سے اور
ایسے کام کرنے سے جو مسجد کے ادب کے خلاف ہوں. بعض لوگ وہاں کوڑا بکھیر دیتے ہیں، صفائی کا لحاظ نہیں رکھتے، کعبہ کی طرف وہاں بھی پاؤں کر کے لیٹ جاتے ہیں، قرآن مجید نیچے رکھ دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ناپسندیدہ ہیں. پھر یہ کہ اپنے آپ کو بیکار چیزوں سے دور رکھنا، بیکار گفتگو، بیکار کام، غیر ضروری مصروفیات، کیونکہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ بھی ان سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ویسے بھی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں کو چھوڑ دے. پھر دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنا، کسی کو پانی پلا دینا، کسی کو کھانا لا کر دے دینا. کچھ لوگ چائے پینے کے عادی ہوتے ہیں، بزرگ لوگ، ان کے لیے چائے لا کر دینا، یا اگر پکانے کی جگہ ہے تو پکا کر سب کو سرو کر دینا. ایک گروپ کے اندر ینگ لوگ ہوتے ہیں، کوئی بڑے عمر کے ہوتے ہیں، کوئی بہت صحت مند ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہوتے ہیں. تو آپ اپنا مقام دیکھ لیجئے کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کتنی نیکی کما سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے دوسروں کے ساتھ جتنی بھی ان کی خدمت، ان کی مدد آپ کر سکتے ہو کریں، لیکن ساتھ ساتھ نیت ضرور قابو میں رکھیں. پیپل پلیزر نہ بن جائیں کہ لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ، فلاں تو بہت اچھی ہے، اس نے تو اتنی خدمت کی حج کے سفر میں کہ بس ہمیں بھولتا ہی نہیں. یہ تمغہ لینے کے لیے نہیں کریں. جب شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالے تو فوراً اپنے آپ کو سنبھالیں کہ نہیں، مجھے تو اللہ کی رضا چاہیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اعتدال میں رہیں گے. نہ تو آپ تعریف کے انتظار میں رہیں گے، اور نہ تعریف آپ کو فیول بنے گی کہ وہ تعریف کو فیول پڑے تو آپ چلیں. آپ چلتے رہیں گے، حتیٰ کہ جب لوگ تعریف نہیں کریں گے یا بعض اوقات تعریف کے بجائے تنقید کریں گے تو بھی آپ اپنا کام کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ان کے لیے تو کر ہی نہیں رہے تھے. پھر یہ ہے کہ اس راستے میں جو تکلیفیں ہیں ان کا ذکر نہ کریں اور ان کو بہت زیادہ بار بار دہرائیں نہیں، کیونکہ مومن کو تو عام حالات میں اگر ایک کانٹا بھی چپ جاتا ہے تو اس پر بھی اجر ہے. اور یہ تو اللہ کے راستے کا سفر ہے، کیونکہ شکوہ کس سے کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے راستے میں یہ اور یہ مشکل پیش آئی. نہیں، نادانی میں بھی ایسی باتیں نہ کریں، کیونکہ جو مسلمان جب اس کو دنیا میں کوئی کانٹا بھی چبھے اور اس پر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف کر دیں گے. تو ہائے ہائے نہیں بچائے رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح اگر بیمار ہو جائیں حج کے سفر میں، علاج دوا کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کو، آس پاس کے لوگوں کو تنگ نہ کریں، پریشان نہ کریں. بخار بھی چڑھے تو جسم سے اس طرح گناہ جھڑتے ہیں جیسے سوکھے پتے درخت سے جھڑتے ہیں. تو یہ سارے گناہوں کو جھاڑنے کے طریقے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی بہت ذکر نہ کریں. پھر دوسروں میں صلح کروانا. بعض اوقات آپ کے گروپ میں 2 لوگ آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں اور وہ بولنا چالنا چھوڑ دیتے ہیں. تو صلح کرانا کتنی بڑی نیکی ہے. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے بھی بڑی، اجر و ثواب میں بڑھ جاتی. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب 2 لوگوں کی لڑائی ہو جاتی ہے یا آپس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پھر آپ کو غیبت بھی سننی پڑتی ہے اور بدگمانیاں بھی بعض اوقات آپ کے دل میں آ جاتی ہیں اور بعض اوقات دوسروں کو آپ بلٹل کرنے لگتے ہیں. تو بہتر ہے کہ جلد از جلد ان کی دوستی کرا دی جائے. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حج کا سفر جو ہے وہ خوشی سے گزرے گا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک